کتابوں کی محبت میں گرفتار تھا کب سے، احادیث پڑھی میں نے جو قرآن پہ کیا غور، یہ راز کھلا مجھ پہ بہت جستجو کے بعد، بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا اور۔ آپ کے لیکچر میں کلپ کاٹ کر بیان کرتے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ وہ کلپ کون سے لیکچر سے کاٹا ہے؟ میرے بھائی جس نے کاٹ کے بھیجا نا اس کے منہ پہ مارے نا وہ کلپ، ہم سے نہ پوچھا کریں، ہم نے کیوں بتانا ہے؟ جس نے شرارت کی ہے، اگر وہ اسلام کے ساتھ مخلص ہے، اگر وہ مومن ہے، منافق نہیں ہے، تو اس کا کام ہے نا، تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اس کے پاس بھی پیچھے سے آیا ہوگا۔ اسے کہو کہ ظالم انسان، جب تجھے پتہ ہی نہیں تھا تمہیں آگے کیوں بھیجا، اسے کہ پیچھے شیطان ہی نکلے گا جو جمعہ دن ممبر پہ آپ کو لگاتا ہے۔ ہم نے نہیں کاٹ کے آپ کو نکالنا، یہی ہماری چیز ہے کہ میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو بار بار کہا کہ آپ کے پاس کوئی کلپ آئے تو اس کو کہیں کہ پوری ویڈیو بھیجو، اور قیامت تک نہیں پوری ویڈیو بھیج سکتا۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ کلپ انہوں نے صرف شیطان کے ہاتھ چڑھ کے آپ کے استاد کو ڈیفیم کرنے کے لیے بھیجا، لیکن اس میں نکلنا کچھ نہیں ہے۔ مجھے بتائیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں، ہاتھ کھڑا کریں ریئل ٹائم، جنہیں میرا تعارف نیگیٹو ہوا، تو آپ لوگ یہاں تو نہ بیٹھے ہوتے ہیں کلپ کاٹنے دے لو۔ یہ جو حرکتیں کرتے ہیں نا، انہی سے پوچھ لیا کریں کہ پوری ویڈیو پیش کرو کدھر ہے، تو وہ نہیں پیش کرتے ہیں، تو انہیں کہ یار تمہارا جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کر دے، تو تم تو بھائی اب کذاب نکلے ہو، سیدھی سی بات۔ دجالوں میں سے ایک دجال دجل کیا ہے، جھوٹ بولا ہے، فریب کاری کی ہے، دھوکہ دیا، تو ہم نے نہیں بتانا نا، ہم سے کوئی یہ ڈیمانڈ کرے کہ ہم نے اپنی پوری ویڈیو بتانی ہے، نہیں، بالکل نہیں بتانی۔ جنہوں نے آپ کو کلپ بھیجا ہے انہی سے کہیں کہ بھائی پوری ویڈیو بھیجو، تو جب وہ نہ بھیجیں تو آپ سمجھ۔ اب اس کے اگینسٹ آپ دیکھیں ان کے بزرگوں کا فیض تو یہ گندے انڈے ہیں جو کلپ کاٹتے ہیں، ہمارا فیض آپ نے دیکھا؟ ہمارے کبھی کسی اسٹوڈنٹ نے کسی عالم دین کی آدھی کٹی ہوئی ویڈیو آگے فارورڈ دی۔ یہ آدھے کٹے ہوئے چھوٹے چھوٹے کلپ میرے ہی مارکیٹ میں ہے نا، اور کسی کے یہ آدھے چھوٹے چھوٹے ہوئے کلپ آپ کو کہیں نظر آئے کہ وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹ کے پبلک میں آپ کیے ہوں، وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ تو ہم نے کرنے تھے نا، ہم تو یہ کام نہیں کر رہے، ادروائز یہ سب کچھ ہم کر سکتے ہیں، مسئلہ تو کوئی نہیں ہے۔ ایون میں آپ کو بتاؤں میرے تک اگر کسی کا آؤٹ آف کانٹیکسٹ کو کلپ پہنچے بھی تھوڑا بہت کاٹ کے، تو میں نے کبھی اس کے اوپر اس طریقے سے چڑھائی نہیں کی کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ بات اس طرح نہیں ہوئی، ایسے اگلے دن مجھے کسی نے طارق رسول صاحب کا ایک کلپ دکھایا، اب مجھے تو پتا چل گیا تھا کہ یہ بات کیا کر رہا ہے، میں نے کہا یار یہ کاٹا ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے، اگرچہ میں نے پوری ویڈیو نہیں دیکھی تھی لیکن مجھے پتا ہے یہ بات کس سینس میں ہو رہی ہے، اور پھر اس کی کچھ دنوں کے بعد ہی نا میرے سامنے وہ ویڈیو پوری بھی آ گئی، تو میں نے وہی دیکھی جو میں سمجھ رہا تھا کہ یہ بات ہوئی، حالانکہ مجھے وہ کسی نے دکھایا کہ کہتے تھے کہ ایک ویڈیو کاٹ کرا ہے، دیکھو لگتی ہے کہ کہتے میرا دماغ خراب۔ اس لیے بڑی احتیاط کیا کریں، باقی جو آپ کو بھیجتے ہیں آپ کو بھی سب پوری ویڈیو منگا کریں، اور یہ تو بڑا اچھا موقع ہے کہ آپ ایک کٹا ہوا کلپ بھیجیں، آپ انہیں کہیں پوری ویڈیو بھیجیں، تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ان کے پاس بھی نہیں ہے، اس سے کہیں کہ بھئی جب تمہارے پاس بھی نہیں تھا تو تم نے کیوں ہی ایزیوم کر لیا۔ اپنے بزرگوں کی تو گالیوں کی بھی تعبیر کرتے ہو، اور ہمارے چھوٹے کلپ کو اگر کوئی اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ بھائی آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، اس کا ایک پورا سیاق و سباق بیان ہوا ہے، تو وہ تعبیر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنی تو گالیوں کو بھی تعبیر کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں۔ میں نے جتنی بھی ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں تفصیلی، اس میں نے مخالفین کے ان دلائل کا بھی ذکر کر دیا ہے جو عموماً عام علماء کو پتہ ہی نہیں ہے، یعنی جو وہ سوچ سکتے تھے نا ان ساری باتوں کے جوابات بھی میں نے ریکارڈ کروائے۔ اس کی وجہ یہ کہ میں جب بھی کوئی ٹاپک چوز کرتا ہوں کہ اس پہ ڈسکشن کی جائے تفصیلی، تو میں مخالفین کے بھی تمام دلائل کتابوں میں جو آئے ہیں ان کے بڑے علماء کے وہ پڑھتا ہوں، پھر جو ان کے بڑے سپیکرز ہیں ان کو بھی سنتا ہوں، اس کے بعد کوئی رائے قائم کرتا ہوں۔ بغیر کسی کو پڑھے یا سنے کوئی رائے قائم کرنا وہ آپ کے لیے خود بھی اللہ تعالیٰ کے حضور مجرم بننے والی بات ہے،
اور پھر بعد میں بھی نقصان ہوتا ہے. ادھوری بات چلی جائے تو مخالفین جو ہیں وہ کیا سے کیا بنا لیتے ہیں، جس کا واضح ثبوت آپ چھوٹے چھوٹے کلپس کی شکل میں دیکھتے رہتے ہیں. کلپس کاٹے اس لیے جاتے ہیں تاکہ آپ اپنا لقمہ کسی اور شخص کے منہ میں ڈالیں. اور یقین کریں بعض اوقات تو اس قسم کے کلپس ہوتے ہیں کہ مجھے اپنے کلپس دیکھ کے اپنے پہ غصہ آتا ہے، کیا بکواس کر رہا ہے یہ بندہ سامنے بیٹھ کے. تو میں پھر وہ فیل کر سکتا ہوں کہ ایک عام آدمی کے اوپر کیا امپریشن جاتا ہوگا. لیکن اس کے بعد میں پھر اس پہ نہیں صرف رہتا، مجھے کوئی مخالف کا بھی ادھورا کلپ لا کے دے، یہ وقتی طور پہ دل میں خیال ضرور آتا ہے کہ بکواس کیا کر رہا ہے، لیکن میں کوئی رائے قائم نہیں کرتا جب تک کہ میں وہ پوری بات سن نہ لوں. میری کوشش ہوتی ہے کہ پوری بات مجھے پتا چلے، بیچ میں سے ایک ٹکڑا ہے، عین ممکن ہے کہ یہ جو بات کر رہا ہے وہ کسی دوسرے کی بات کوٹ کر رہا ہو، یا پھر یہ بات واقعی منوان اسی طریقے سے قرآن و سنت میں آئی بھی ہو. تو بجائے یہ کہ انسان فائنل رائے قائم کرے کسی کے بارے میں، اس کی پوری گفتگو سن لے. یہی وجہ ہے ہماری یہ تربیت کا اثر ہے کہ اللہ کے فضل سے اس وقت آلموسٹ 8,000 سے زیادہ تو صرف ہمارے اسٹوڈنٹس کے یوٹیوب چینلز ہیں، اور آلموسٹ 1 لاکھ کے قریب ویڈیوز وہ ہیں جن کے ساتھ ہیش ٹیگ لگے ہوئے ہیں. ہیش ٹیگ کے بغیر بھی بے شمار ویڈیوز ہیں. لیکن آپ ہمارے کسی اسٹوڈنٹ کی بھی کوئی ایک ویڈیو بھی ایسے ہی نہیں دکھا سکتے کہ جس میں کسی مخالف عالم کی کوئی چھوٹی سی کلپنی سی کاٹ کے اور اسے کوئی غلط رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہو، کیونکہ ہمارے مزاج میں یہ نہیں ہے، نہ یہ تربیت کی ہے کسی کی. دین سکھانے والے شخص کو ہمیشہ سولوشن اینڈ پہ کھڑا ہونا چاہیے، پرابلم اینڈ پہ نہیں کبھی کھڑا ہونا چاہیے. میں نے اپنی تحقیق کے دوران اپنی جنگ ایج کے اندر بہت کم لوگ ایسے پائے ہیں کہ جس سے جا کے جب آپ سوال کریں تو وہ اس سوال کو پازیٹیولی لیتا ہے، وہ فوراً ڈیفینسو موڈ میں جا کے آپ کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد آپ کی پرابلم کو سالو کرنا نہیں ہوتا بلکہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے. میرے پاس جتنے بھی کوشچنز آتے ہیں نا، میری کوشش ہوتی ہے میں سولوشن اینڈ پہ کھڑا ہوں اور یہ بات کسی طریقے سے ایک اچھے ٹیچر کی حیثیت سے سمجھا دوں. بعض اوقات کوئی ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں جو پوری ڈاکٹرین ہوتے ہیں، ان کو آپ ایک جملے میں کور نہیں کر سکتے، جو مرضی آپ کریں. تو اس کے لیے میں پھر جب پرچیوں کو پڑھتا ہوں تو پھر میں اس میں آپ کو کوئی ویڈیو اپنی ریفر کر دوں گا کہ یہ میری ویڈیو دیکھ لیں، اس میں نے تفصیلی گفتگو کی ہے. ہاں، ورڈکٹ دے دوں گا کہ اس کے بارے میں میری رائے ان پرنسپل یہ ہے. لیکن اگر اس کو ایکسپلین کرنا شروع کرے تو میں اکثر کہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ تو کوئی اچھا ٹیچر نہیں ہے اور پیغمبر سے بہتر کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو اتنی موٹی کتاب نازل کرنی پڑی ہے بات سمجھانے کے لیے. قرآن ایک صفحے پہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن وسوسے ہی اتنے زیادہ ہیں، ایشوز ہی اتنے زیادہ ہیں کہ ان ایشوز کو سیٹل کرتے کرتے اتنی موٹی کتاب بن گئی. آج یہ میرا دعویٰ ہے کہ قرآن میں سے آپ ایک صفحہ بھی پھاڑ دینا تو یہ کتاب ہدایت کے لیے کافی نہیں ہوگی. اس میں ضرور کوئی ایسی بات لکھی ہوگی جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوگا. قصہ آدم اور ابلیس قرآن میں 7 دفعہ آیا ہے. 6 دفعہ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مقدمہ کیا ہے. سورۃ البقرہ میں سٹارٹ میں آیا، اس کے بعد سورۃ الاعراف میں آیا، سورہ سواد کے اندر، سورہ بنی اسرائیل میں، سورۃ الکہف کے اندر، سورہ طٰہٰ کے اندر. سورہ بقرہ میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے. وہ اکڑ گیا، تکبر کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین. اچھا، سورۃ الاعراف میں بھی اسی سے ملتے جلتے الفاظ آئے لیکن تفصیل کے ساتھ، سورۃ الحجر میں بھی ڈیٹیل کے ساتھ. لیکن آپ کو 6 جگہ یہ پتہ ہی نہیں چلے گا، الٹا آپ ڈیسیو ہو جائیں گے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدے میں گر پڑو، سب کے سب گر پڑے سوائے ابلیس کے. اب اس جملے سے تو ایک عام آدمی یہی مطلب لے گا کہ ابلیس بھی کوئی فرشتہ تھا. اس میں تو وہ سکپ ہے بات، جو اصل کانٹے کی بات ہے کہ ابلیس کون تھا.
فرشتوں کو حکم ہوا اور وہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے. اس نے تکبر کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا. اس جملے کو آپ کہیں بھی لے جائیں, اس سے یہی مطلب نکلے گا کہ ابلیس بھی کوئی فرشتہ تھا جس نے نافرمانی کی. لیکن قرآن میں ایک جگہ ایسی ہے, سورۃ الکہف, اس میں آیا کان من الجن ففسق عن امر ربہ, وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. باقی 6 جگہ اللہ تعالیٰ نے اس ٹاپک کو ایڈریس ہی نہیں کیا کہ قرآن میں جگہ جگہ یہ بات آئی ہے کہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. تو کیا وجہ ہوئی کہ جو سب سے قریبی فرشتہ تھا وہ نافرمان ہو گیا؟ یہی رزلٹ نکالیں گے نا ہم. تو قرآن کی دونوں آیات بظاہر تو ٹکرا رہی ہیں. ایک طرف یہ ہے کہ فرشتے اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے, اور دوسری طرف 6 جگہ پہ آیا کہ فرشتوں کو حکم ہوا سجدہ کرو, سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے. لیکن ایک جگہ قرآن میں ایسی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اسے کھولا ہے. آپ سے پوچھا جاتا تو 6 کی 6 جگہ کلیریفیکیشن آنی چاہیے تھی جو باقی کی 6 جگہ ہیں, لیکن 7 جگہ میں سے ایک جگہ کلیریفیکیشن ہے, باقی 6 جگہ ان اٹینڈڈ ہے. یعنی کلپ کاٹ سکتے ہیں آپ قرآن میں سے بھی, اللہ تعالیٰ کا کلپ کاٹ سکتے ہیں کہ دیکھو ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے, اور 6 جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فرشتوں کو حکم ہوا کہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بات خود غلط ثابت ہوگی نعوذ باللہ, کہ ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے, اور دوسری جگہ 6 دفعہ آیا کہ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کا باغی ہو گیا. اگر وہ آپ وہ والا صفحہ پھاڑ دیں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 50, تو مجھے بتائیں سورۃ الکہف کی اگر آیت نمبر 50 نہ ہو, پوری انسانیت میں سب سے امپورٹنٹ ٹاپک قصہ آدم اور ابلیس, وہ آپ قرآن سے سمجھ ہی نہیں سکتے. الٹا آپ ڈسیو ہو جائیں گے, قرآن کی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی کہ اس میں جھوٹ لکھا ہوا ہے نعوذ باللہ. تو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کلپ اللہ تعالیٰ کے بھی کاٹے جا سکتے ہیں اگر آپ کلپ کاٹنا چاہیں تو کلپ تو قرآن سے بھی کاٹا جا سکتا ہے. لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب مت جاؤ. آگے لکھا ہے وانتم سکارا, جب تم نشے کی حالت میں ہو. قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے, ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. لیکن ساتھ لکھا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. دیکھیں بات بالکل ڈیفرنٹ ہو گئی. یہ پیورلی فقہی بحثیں تھیں, یہ پیورلی ایک علمی گفتگو تھی جو کتابوں میں لکھی ہوئی تھی, لوگ ہمیشہ سے ایکسیپٹ کرتے تھے. میں نے آگے چونکہ اسے ویڈیو میں بیان کیا, اور ویڈیو میں بیان کرنے سے یہ ہوا کہ جو ہمارے مخالفین تھے وہ تو بیچارے قصے کہانیاں سناتے تھے, انہوں نے کبھی بھی قرآن و حدیث بیان نہیں کیا تھا. وہ بیچارے اپنی عزت چھپانے کے چکر میں میرے چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹ کے دیکھو جی انہیں کیا کہتا جی, دیکھو جی انہیں کیا کہتا جی. اچھا مجھے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا. آپ میں سے مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں, چلے ریئل ٹائم ہم ڈیٹا لے لیتے ہیں, آپ میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جنہیں میرا تعارف نیگیٹو ہوا تھا سٹارٹ میں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. شکریہ میرے تمام وہ علماء کرام, کام چک کے رکھو, ٹھیک ہے. یہ پبلسٹی انہوں نے کروائی ہے نا. تو جتنا بولتے ہیں اتنی اپنی بدنامی اپنے ذمہ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہوئی ہے. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.